اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ صحیفہ سجادیہ سے دعاؤں کو عنوان کلام قرار دیا ہے ان مسلسل جمعہ کے خطبات میں۔ صحیفہ سجادیہ میں موجود دعا نمبر 22 گزشتہ جمعہ کو میں نے شروع کیا تھا، اور یہ دعا سختیوں میں گھر جانے کے بعد، دشواریوں میں آ جانے کے وقت پڑھی جانے کے لیے ہے۔ البتہ میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ دشواریوں میں گھر جانا یا سختیوں میں آ جانا، کیا اسی وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے، یا یہ کہ چونکہ ہم جیسے لوگ دشواریوں میں، سختیوں میں یاد کرتے ہیں اللہ کو، لہٰذا اس وقت کم سے کم اس دعا کو اپنے یاد میں لے کر کے آئیں اور پڑھیں۔ حقیقی معنی میں دعائیں علم کا خزانہ ہے۔ اگر آدمی ان دعاؤں کو پڑھے تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئے گی، لگے گا کہ ہم تو اس طرف متوجہ بھی نہیں تھے۔ میں نے بارہا یہ بات کہی ہے کہ چونکہ ہم جب تک مسائل و مشکلات، سختیوں اور دشواریوں سے دوچار نہیں ہوتے، اللہ کہاں یاد آتا ہے، یا ہم کہاں سہارا تلاش کرتے ہیں کسی ایسے کا جو ہمارے لیے واقعی معنوں میں سہارا بن سکے۔ چوتھے امام نے اس دور میں جب واقعاً کربلا کے بعد مصائب ہی مصائب، مشکلات ہی مشکلات، اور حالات ایسے نہیں بن پا رہے ہیں کہ سامنے لوگوں کے آ کر کے ویسے جیسے امامت کے فرائض کو انجام دینا چاہیے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ لوگوں کے بیچ میں آ کر کے اسلام کی تعلیمات کو کھلے عام دے سکیں، مواقع کم مل سکیں۔ اس لیے آپ نے دعا کے لب و لہجے میں سارے اسلامی فلسفوں کو اور زندگی کے اصول کو اسی دعا کے لب و لہجے میں ارشاد فرمایا ہے۔ جیسے اس دعا کے شروع ہی میں نے گزشتہ جمعہ میں ذکر کیا کہ جب ہم مشکل اور دشواری سے دوچار ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اللہ سے سہارا مانگتے ہیں، اور پہلے ہی جملے میں دعا کی یہ ہے کہ اللہم انک کلفتنی من نفسی ما انت املک بہ منی، اور تو نے ہم کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو محفوظ رکھیں اور بچائے رکھیں، جبکہ ہم سے کہیں زیادہ تو قادر ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ تجھی نے خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد ہم کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ میں اس کو محفوظ رکھوں برائیوں سے۔ پروردگارا تیرے سہارے کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو ہی زیادہ قادر ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے
کمزوریوں کو تو یاد کرے کہ میں کمزور ہوں، اور اس کا اقرار کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور اس کی بارگاہ میں اقرار کر کے اس سے مدد کو طلب کرے۔ اس لیے میں نے اپنی گفتگو کا عنوان دیا تھا دشمن شناسی، کہ انسان جب تک دشمن کو پہچانے گا نہیں، اس سے بچنے کا ہنر بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ دشمن کو پہچانیں۔ اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ احادیث میں ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن باقی معنوں میں کون ہے؟ اس کا نفس۔ انسان کا نفس جو ہے اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، جیسا کہ یہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان ہے کہ اعدا عدوک نفسک، سب سے بڑا تمہارا دشمن خود تمہارا نفس ہے، التی بین جنبیک، جو تمہارے پہلو میں پایا جاتا ہے، جو تمہارے ساتھ ہی میں ہے، وہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر ہم خالی لفظ دشمن بولیں اور کسی کے لیے کہیں کہ دشمن ہے، تو آدمی واقعاً اس کے کان کھڑے ہوں گے، جو ہے وہ دشمن ہے۔ اگر پتہ چلے کہ کس طرح کی دشمنی ہے تو اس طرح کی حفاظت کرے گا۔ خالی دشمن ہے تب بھی اپنے کو محفوظ رکھنے کی سیر کوشش کرے گا۔ جو سب سے قریب ترین ہم سے ہے وہ نفس ہمارا، وہی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر اس دشمنی کو دیکھا جائے تو انجام کے اعتبار سے دشمنی کرتا ہے، لیکن آج میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا اس اعتبار سے کہ ظاہر نفس کو تو ہم نے خود نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دشمن ہمارے ساتھ میں خود خلق کیا، ہم کو مجبور خلق کیا ہے؟ ہم مجبور ہیں؟ جب اسی نے یہ دشمن ہمارے ساتھ میں لگا لیا ہے تو ظاہر پھر وہ دشمن جانے اور خدا جو خلق کرنے والا ہے۔ کیا ہم اس طریقے سے سوچیں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ پروردگار عالم نے اگر کوئی چیز خلق کی ہے، وہ خلق کے اعتبار سے بہرحال بہتر چیز ہے، خالی اس کے بہتر رخ کی طرف جو ہے متوجہ رہنا چاہیے۔ یعنی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس دیا، نفس ایک قوت اور طاقت کا نام ہے، اور اس قوت اور طاقت کا استعمال انسان کس طریقے سے کرے وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، اور وہ ہنر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کی صورت میں عطا کی ہے۔ جیسے چھری، چاقو، تلوار یہ نقصان دہ ہے لیکن مفید ہے، اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے۔ فائدے کو رخ کو دیکھ کر کے اس کو فائدے کے لیے استعمال کرنا، اور نقصان سے اس کی حفاظت، نقصان پہنچنے اور پہنچانے سے اس کی حفاظت کرتے رہنا، یہ ہمارے عقل اور شعور سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ آگ نقصان دہ ہے لیکن مفید بھی ہے۔ اب وہ ہمارا ہنر ہونا چاہیے کہ کہاں ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور کہاں اس سے نقصان پہنچا دیں۔ جس میں دو پہلو پائے جاتے ہیں اس میں عقل و شعور کا کام ہوتا ہے کہ اس سے فائدے کے رخ کو دیکھتے ہوئے فائدہ حاصل کرے۔ جیسا کہ جہاں نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے بڑا دشمن نفس ہے، وہیں نبی کریم نے اس کی تعریف بھی کی ہے نفس کی۔ مثلاً سرکار نبی کریم کے اقوال میں سے ایک قول ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ بہترین اور نفیس چیز پروردگار عالم نے انسان کو جو عطا کی ہے، کہ جیسے وہ لفظ بھی پڑھ دیتا ہوں کہ ان النفس لجوہرۃ ثمینہ، ایک بے انتہا قیمتی جوہر ہے، جس کا معنی ہے کہ ہیرا ہے۔ نفس جو ہے اللہ کی طرف سے ایک بہترین جوہر ہے، من صانہا رفعہا، جو اس کی حفاظت کر لے گا گویا اس نے اس کو بلند کر دیا ہے، اپنے کو خود اپنے کو نفس کو بلند کیا ہے۔ وَمَنِ ابْتَذَلَهَا، اور جس نے اس کو خراب کر دیا، اس کو خراب کر دیا تو وَضَعَهَا، گویا اس نے اس کو پست کر دیا، اس کو پست اور ذلیل کیا ہے۔
تو نفس اپنے وجود کے اعتبار سے خود اچھی چیز ہے، جتنا جتنا ہم اس کی حفاظت کرتے چلے جائیں گے اس حفاظت کے اعتبار سے ہم گویا نفس کو بلند کرتے جا رہے ہیں. جب یہ نفس اپنے حفاظت ہی کے اعتبار سے اس مراتب میں پہنچتا ہے، جیسے ہم کہیں کہ نفس امارہ، اگر ہم گناہوں کی طرف زیادہ ہی متوجہ ہوں گے تو وہی نفس جو ہے ہمیں گناہوں کی طرف کے لیے ابھارتا رہے گا. لیکن اگر ہم گناہ سے اس کو بچائیں گے تو جب کبھی گناہ ہونے والے کوئی نفس جو ہے اس گناہ خود ملامت کرنے لگے گا کہ نہیں اس کا انجام برا ہے اور اس کو نہیں انجام دینا چاہیے. تو انسان اگر اس اعتبار سے متوجہ رہے گا تو اس کی توجہ کی بنیاد پر اس کا نفس جو ہے محفوظ رہے گا، اور جیسے جیسے حفاظت کرتا چلا جائے گا وہ اس کو بلند کرتا چلا جائے گا. نفس کی بلندی انسان کی خود بلندی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس کے تحفظ میں اس مرحلے میں پہنچ جائے کہ وہ نفس سے مطمئنہ ہو جائے، واقعاً پھر اس سے بلند کوئی دوسری چیز نہ رہے. جیسا کہ یہ بھی معصوم کے ارشادات میں سے ہے، سرکار نبی کریم ہی کے ارشادات میں سے کہ الاشتغال بتہذیب النفس افضل ہے، بہترین چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے مشغول ہے اپنے نفس کے اصلاح میں، اس کو نفس کو مہذب کرے. نفس کو اگر مہذب کرتا رہے گا تو خود اس میں تہذیب آ جائے گی، انسان جو ہے سجا سجایا ہو سکتا ہے. صلاح النفس مجاہدۃ الہویٰ، گویا کہ اگر کوئی انسان جو ہے اپنے نفس کی اصلاح کرے تو گویا خواہشات سے ایک طرح سے جہاد ہے. نفس کی اصلاح خواہشات سے جہاد کے برابر ہوتا. تو انسان دشمن کو پہچان لے، دشمن کو پہچان کر کے انسان اس سے اپنے کو بچا سکتا ہے. نفس دشمن بن سکتا ہے اگر ہم نے اس کی اصلاح نہیں کی، اور یہی بہترین دوست ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس کی اصلاح کر لی. اپنی عام زندگی میں اگر ہم انسان مطالعہ کریں دیکھیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ نفس انسان کو کن کن چیزوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے. مثلاً ہم دنیا میں ہیں، ہمارا نفس دنیا داری کی طرف بہت جلدی کھینچنے لگتا ہے، بس اس کو دنیا ہی سب کچھ لگ رہی ہوتی ہے اچھی، اور جیسے لگتا ہے کہ ہم دنیا ہی کے لیے آئے ہیں، اور اگر دنیا نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں. اگر انسان تھوڑی دیر اپنا امتحان لے تو اس مرحلے میں ہر آدمی دنیا سے قریب دکھائی دیتا ہے. دنیا اچھی لگتی ہے انسان کو، اور دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، اور دنیا ہی اس کے لیے خوشی ہے، دنیا ہی اس کے لیے رنج ہے. یعنی دنیا مل جائے تو بے انتہا خوشی ہے، دنیا نہ ملے تو اس کے لیے رنج ہو. اگر ہم اپنے تمام رنج و تکلیف کو دیکھیں تو یہی دنیا ہے، یہ دنیا کی چیزیں ہیں. سرکاری مولا کائنات میں اسی دنیا کے لیے بات کی، مطلب تم کو 3 طلاق دے دیا، 3 طلاق تو جس کی طرف رجوع ممکن ہی نہیں ہے، اس کی طرف جانا ہی نہیں ہے. تو کیا مطلب دنیا کو طلاق دے دینے کا، ہم دنیا سے نکل گئے؟ دنیا سے نکل جانے کا مطلب کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ دنیا ہم کو عزت دینے والی نہیں ہے. ہم یہ دنیا ذریعہ ہے عزت کی جگہ پہنچنے کا، یہ ذریعہ ہے. جتنی بھی دنیا ملے اتنی چیز اتنی ہی دنیا کو استعمال کر کے بلکہ حاصل کرے دنیا کو، مگر دنیا کو حاصل کرے دنیا کے لیے نہیں، دنیا کو حاصل کرے آدمی آخرت کے لیے. ہم دنیا کو حاصل کرتے ہیں دنیا ہی کے لیے، اور اس کو رنج و غم بنا لیتے ہیں، مثلا اس کو خوشی بنا لیتے ہیں دنیا ہی کے لیے. لہٰذا ہم اس میں توجہ کریں اور اس طرح سے اپنے نفس کی اصلاح کریں کہ انسان بلند سے بلند ہو سکتا ہے. اب دیکھیے امام اس دعا کے جملے میں آگے فرماتے ہیں کہ اللہم لا طاقت لی بالجہد ولا صبر لی علی البلاء. پروردگار کوشش کی میرے پاس تو قوت نہیں، یعنی جتنی کوشش کرنا چاہیے ہے میں اپنے کو اس کے مقابلے میں بہت ہی کمزور پاتا ہوں، میرے پاس اتنی قوت نہیں ہے. میں اس کے لیے ایک جملہ کہوں کہ اللہ کے سامنے انسان اقرار کرے کہ میں اپنے کو کمزور پاتا ہوں اور کمزور ہوں، پروردگار تو ہی قوت اور سہارا بن سکتا ہے. مانگے تو طلب تو کرے، یقیناً وہ عطا کرے گا. ہم کمزور تو ہیں، ہمارے پاس قوت نہیں، طاقت نہیں، اس لیے کوشش کی، اور بلا اور مصیبت پر صبر کی بھی قوت نہیں پروردگارا،
ولا قوت لی علی الفقر، اگر فقر کی طرف ہم جائیں اس کی برداشت کی قوت نہیں ہے، فقر بھی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ فلا تحبر علی رزقی، پروردگار اب دعا یہ ہے کہ پروردگار تو میرے رزق کو تنگ نہ کر، میں رزق کے اعتبار سے تنگی میں نہ جاؤں، اس لیے فقر بھی برداشت نہیں ہے۔ ولا تکلنی الی خلقک، اور رزق کے حاصل کرنے کے لیے مجھے اپنی ہی مخلوق کے حوالے نہ کر دے کہ کسی کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اور نہیں، میں کسی تیری مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں نہیں، معبود تجھی سے سوال کرنا، تجھی سے مانگنا۔ بل تفرد بحاجتی، بس اور بس تو ہی میری حاجت کے لیے کہہ رہا، تو میری حاجت کی حاجت روا بن۔ وتولا کفایتی، اور تو ذمہ داری لے پروردگارا، ذمہ دار ہے، یقیناً ذمہ دار ہے، کہ مگر وہ مرحلہ کبھی نہ آنے پائے کہ ہم شکوہ کرنے لگیں۔ معبود وانظر لی فی جمیع اموری، پروردگارا میری طرف نگاہ کر، میری طرف توجہ ہو پروردگارا، اور میرے تمام امور میں بس تیرے ہی سہارا رہے، اور تو ہمارا سہارا بتا۔ ان وکلتنی الی نفسی عجزت عنہا، اگر تم نے میرے ذات کے حوالے، خود مجھ کو میرے ہی حوالے کر دیا، تو مجھ سے بڑا کوئی عاجز پھر نہیں ہو سکتا ہے۔ ولم اقم ما فیہ مصلحتہ، پھر کسی کام کو مصلحت کو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ اس میں کیا مصلحت ہے اور کیا نہیں ہے، میں اس کو انجام ہی نہیں دے سکتا۔ وَإِن وَكَّلْتَنِي إِلَىٰ خَلْقِكَ تَجَهَّمُونِي، اور اگر تم نے اپنے مخلوق کی ہی طرف حوالے کر دیا تو پھر وہ منہ بگاڑیں گے میری طرف سے کر کے، مجھے ذلیل کریں گے۔ وَإِن الجأتنی الی قرابتی حرمونی، اور اگر میرے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا تو مجھے محروم ہی رکھیں گے، نہیں دیں۔ وَإِنْ أَعْطُوا قَلِيلًا، اور اگر دیں گے بھی تو تھوڑا دیں گے۔ وَمَنُّوا عَلَيَّ طَوِيلًا، اور احسان زیادہ جتائیں گے، دیں گے کم اور احسان زیادہ جتائیں گے۔ وَذَمُّوا كَثِيرًا، اور مذمت بھی زیادہ کریں گے۔ پروردگار اس لیے معبود تو ہمارے سارے امور کے میں تیرے حوالے کرتا ہوں، اور تو ہی معبود ان سارے امور میں ہماری نگرانی فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ابی القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام علی سید الاوصیاء علی بن ابی طالب، ثم الصلاة والسلام علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء، ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی المجتبیٰ، ثم الصلاة والسلام علی حسین بن علی الشہید بکربلا، ثم الصلاة والسلام علی علی بن حسین زین العابدین، ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی باقر علم النبیین، ثم الصلاة والسلام علی جعفر بن محمد الصادق الامین، ثم الصلاة والسلام علی موسیٰ بن جعفر الکاظم، ثم الصلاة والسلام علی علی بن موسیٰ الرضا، ثم الصلاة والسلام علی محمد بن علی التقی الجواد، ثم الصلاة والسلام علی علی بن محمد النقی الہادی، ثم الصلاة والسلام علی حسن بن علی الزکی العسکری، ثم الصلاة والسلام علی حجت بن الحسن العسکری القائم المنتظر المهدی۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وهو أصدق القائلین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ میں نے دوسرے خطبے میں ادھر سرکار خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ذات والا صفات سے متعلق گفتگو کئی برسوں سے اس زمانے میں
کرتا چلا آ رہا ہوں، چونکہ یہ شہزادی کے شہادت کا زمانہ ہے، چونکہ 2 تاریخیں ہیں کہ سرکار صحت معاب کے بعد آپ کی زندگی صرف 75 دن رہی یا 90 دن رہی، تو اس اعتبار سے ایک عرصہ مل جاتا ہے کہ ذکر ختم جنت ہو۔ میں نے اس عنوان سے گفتگو شروع کی کہ کسی ذات کو پہچاننے کے لیے ایک قرآن ہے کہ ہم قرآن میں دیکھیں، خود قرآن ان کے بارے میں کچھ کہتا ہے، سرکار نبی کریم کے اقوال اور ان کو سیرت کے اعتبار سے دیکھیں کہ کیا نبی کریم نے کچھ ان کے بارے میں کہا ہے اور ان کی سیرت اور کردار ان سے متعلق کچھ ہے، اور تیسرے کہ خود جس ذات کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں انہی کی سیرت میں، انہی کے کردار کے آئینے میں ان کو پہچانیں۔ قرآن کے اعتبار سے اگر ہم ختم جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھیں تو میں یہاں تک آیا تھا کہ قرآن میں موجود آئے تطہیر ختم جنت کی شان کے لیے کافی ہے، جہاں طہارت کا اعلان کیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ میں اس میں ارادہ الہی کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے کہ ارادہ الہی کا مطلب کیا ہے، کیا اس کا ارادہ اس کے فعل سے الگ ہوتا ہے یا اس کا ارادہ اور فعل ایک ہی ہے، جس ارادہ کیا وہی اس کا فعل بھی ہے۔ میں اس میں جزئیات میں اور فلسفہ میں نہ جا کر کے خالی اشارتاً کہ قرآن کریم نے کس قدر اہل بیت علیہ السلام اور جہاں بھی اہل بیت کا ذکر آتا ہے، یقیناً اکثر احادیث کو ہیں جس میں تقریباً سارے اہل بیت اس میں شریک ہیں، کچھ آیات صرف مخصوص کسی ایک فرد کے ساتھ میں ہے، جیسے مثلاً انا اعطیناک الکوثر، کوثر اس کا مصداق صرف اور صرف فاطمہ جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ آیہ تطہیر کو دیکھا جائے تو آیہ تطہیر کے اپنے پن پاک اور اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا ہے تو قرآن میں آیہ مبدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے اجر رسالت کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے قربا کی، میرے اپنے قرابت داروں کی مودت کی۔ ظاہر ہے یہ مودت اور محبت یہ بھی تھوڑا بہت جاننے کی ضرورت، اور میں نے اس میں کئی مرتبہ ذکر کیا ہے، ایک مرتبہ پھر تھوڑا سا اشارتاً کہتا چلوں کہ محبت یا مودت یقیناً دونوں لفظ بھی الگ ہیں اور اس کے حدود، جو اس لگاؤ کے حدود بھی الگ الگ ہیں۔ محبت جب لفظ بولا جاتا ہے تو یہ ایک لگاؤ کو بتاتا ہے، اور لگاؤ کو اگر دیکھا جائے تو ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ کسی کا کسی سے لگاؤ اس کے درجات ہیں، اور اسی درجات کے اعتبار سے لفظیں بھی عربی میں ہیں۔ ابتدائی لگاؤ جیسے کسی کا کسی سے لگاؤ اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کو انس کہا جاتا ہے، وہی لگاؤ اور آگے بڑھتا ہے تو اسے الفت کہا جاتا ہے، وہی اور آگے بڑھتا ہے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، وہی لگاؤ اگر اس میں اضافہ اور اضافہ عمل کی شکل اختیار کر لے تو مودت کی کہی جاتی ہے، اور اس میں بھی اور اضافہ ہو تو عشق کا درجہ رکھتا ہے، اور عشق میں بھی اور اضافہ ہو تو وہ شغف اور 7واں مرحلہ اور آخری مرحلہ ہے جنون کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اجر رسالت کو مودت کے طور پر مانگا ہے۔ مودت یعنی وہ لگاؤ جو آپ کے عمل سے ظاہر ہونے لگے کہ ان سے لگاؤ ہے، ان سے لگاؤ۔ جیسے آدمی کا کسی سے لگاؤ ہوتا ہے تو اس کے عمل کو وہ اختیار کرنے لگتا ہے، تو آدمی اس قدر اختیار کرنے لگتا ہے کہ کبھی کبھی شکایت ہے وہ فلاں اس کا نام نہ لے کر کے جس کی وہ تقلید کر رہا ہے، جس کی وہ پیروی کر رہا ہے، جس کے عمل کو وہ اختیار کر رہا ہے اس کی طرف اس کا نام لے کر کے کہا جاتا ہے۔ کسی کا مخصوص لباس ہے وہ لباس پہننے لگے تو انہیں کا نام لے دیا، مطلب عملی اعتبار سے پتہ چلنے لگے کہ اس سے لگاؤ رکھتا ہے۔
بولیں تو اس کی نقل کریں، چلیں تو ان کی نقل کریں، اس کی اتباع کریں، پیروی کریں، پہنے تو ان کے اتباع، کوئی بھی عمل جیسا وہ کر رہا ہے اسی طریقے سے کرنے کی کوشش کرنا، اور یہاں تک کہ اس کوشش میں اس مرحلے میں پہنچ جانا کہ لگنے لگے کہ یہ تو وہی لگ رہے ہیں، اس طرح کے ہو گئے ہیں، یہ مودت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو اگر اجر رسالت نے ہم سے طلب کیا ہے مودت کو، تو کم سے کم اپنے کو پرکھنا چاہیے کہ ہم اس مرحلے میں واقعاً کہاں تک پہنچے ہیں، کس ان کے عمل کی ہم تائید تو ہم عملی طور پہ کرتے ہیں، یعنی اس پر واقعاً اطاعت کرتے ہیں، وہ اسوہ ہیں، وہ نمونے عمل ہیں، وہ رول ماڈل ہیں، اس لیے ہمیں ویسا کرنا چاہیے جیسا وہ کرتے رہے ہیں، جس طریقے سے وہ کرتے رہے، نماز بھی وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے رہے، لیکن اپنی نماز کو دیکھیں، روزہ وہ بھی رکھتے رہے، ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن کیا اپنے کو ہم معیار اب کہیں تو تول سکتے ہیں؟ نہیں، قطعاً نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم جو ہے اس میں آگے بڑھنے کی صحیح اور کوشش تو کرتے رہنا چاہیے ہے۔ اس طریقے سے انسان اپنے کو اس مرحلے میں لے کر کے آئے گا، تو اس کی ایک مثال دے کر کے اس مرحلے میں ہم پہنچ جائیں گے کہ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ جو ابھی اٹھ بھی نہیں سکتا، وہ اگر کسی اپنے گھر والے سے بہت زیادہ مانوس ماں ہو یا باپ ہو، بھائی یا بہن ہو، تو وہ اس کی گود میں آنا چاہتا تو اٹھ تو سکتا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی کمر کو اٹھا کر کے پہنچنے کی علامت بیان کر رہا ہے کہ نہیں میں آنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ نہ اٹھائیں تو رونا شروع کر دیں، اور تیز تیز رونا شروع کر دے، تو اب ہم جھک کر کے اسے اٹھا لے گئے، یعنی اپنی طاقت سے وہ خود نہیں آیا، مگر ہم اپنی طاقت سے اس تک پہنچ کر کے اسے اٹھا لائے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہونے کی کوشش کریں تو وہ ہیں، ہم ہیں، لیکن اپنی کوشش کرتے رہیں اور دل سے اور انتہائی محبت کے ساتھ، تو ہم اپنی طاقت سے تو ان تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، مگر ان ہمارا خلوص جو ہے ان کو جھکا دے گا ہماری طرف، اور وہ